یوم عاشورہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ کس دن کو کہتے ہیں اور اس دن کی کیا فضیلت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ دن اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ عاشورہ کے دن کا ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ بہت بابرکت اور مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے روزے کی ایک خاص فضیلت ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کافی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب 9ویں محرم کا روزہ کیوں رکھنے کا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیونکہ 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے تھے اور اس سے یہودیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا ساتھ میں رکھوں گا۔ 10ویں کا تو رکھنا ہی ہے، 9ویں کا بھی ساتھ میں رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں عاشورہ کے روزوں کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کے روزے رکھنا، یعنی آپ ان 3 دنوں کے روزے رکھ لیں، 9ویں کا، 10ویں کا، 11ویں کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنا، یہ افضل اور مسنون طریقہ ہے، یعنی 2 روزے رکھ لیے جائیں، 9ویں اور 10ویں کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف 10ویں کا رکھا جائے، لیکن یہ باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر 9ویں کا روزہ شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر اور مسنون بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ان روزوں کو کیسے رکھنا ہے۔ 3 روزے رکھیں گے تب بھی اس کا ایک درجہ ہے، 2 رکھیں گے 9ویں 10ویں کا تب بھی بہت افضل اور مسنون ہے، اور اگر آپ اکیلا ایک ہی روزہ 10ویں کا رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے، لیکن اس بات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9ویں اور 10ویں دونوں کا رکھوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔